آج جمعۃ المبارک کے دن یا ودودو صرف 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر کوئی اس عمل کو کر کے تسخیر حاصل کر سکتا ہے، یعنی محبت کا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اور آج جمعۃ المبارک کا دن بھی سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ اس دن کو سارے دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے اس عمل کو آج سردار دن کے اندر سردار وظیفہ جو شخص خواتین مرد و حضرات کرتے ہیں نا، گھر کے اندر ہمیشہ کے لیے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ہر شخص اس بندے کی عزت اور احترام کرتا ہے، ہر کوئی اس کی بات ماننے لگ جاتا ہے، ہر کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آئیے پھر یہ تسخیر کا سب سے طاقتور عمل آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ جو لوگ ابھی تک جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ اس ترتیب کے ساتھ یا ودودو نہیں نہ پڑھ رہے، وہ آج ہی پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کی برکات، اس کی فضیلت کا آپ کو اندازہ اس کی طاقت کا تب ہوگا جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنوں کی تقسیم فرمائی ہے، ہر دن کو فضیلت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ جمعۃ المبارک کے دن کو خاص فضیلت حاصل ہے، اس کو خاص مقام حاصل ہے۔ اس سے پہلے ہفتے کا دن ہے، اتوار کے دن ہے، پیر کا دن ہے، منگل بدھ جمعرات، تمام دن ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہفتے کا دن اور اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی امت کے لیے خاص تھا۔ اسی طرح سوار کا دن حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے لیے تھا اور ان کی امت کے لیے۔ منگل کا دن حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بدھ کا دن جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، جمعرات کا دن آدم علیہ السلام کے لیے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جمعہ کا دن حضور کو یہ دن عطا فرما کے فرمایا کہ یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، آپ کی ہتھیلی مبارک میں سفید قسم کا آئینہ تھا، انہوں نے عرض کیا کہ یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کا رب اس کو آپ پر پیش کرتا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے عید بن جائے، اور آپ کی اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت کے لیے عید بنا رہے۔ اس آئینے کے درمیان میں ایک نقطہ تھا، حضور فرماتے ہیں میں نے کہا یہ نقطہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا جبریل نے عرض کی یہ 24 گھنٹے کے اندر ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے، جو شخص اس گھڑی میں اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو آج ہم نے اس جمعۃ المبارک کے دن اس خاص گھڑی میں اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ سے تسخیر مانگنی ہے، محبت مانگنی ہے، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو اور جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو اس کے لیے دعا کر دو، اس کا نام لے دو، انشاءاللہ فوری طور پر اس عمل کی برکت سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یا ودودو کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ اللہ کی ذات اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، بہت زیادہ شفقت اور محبت کرتی ہے، تو اللہ کے ایک خوبصورت نام پر مشتمل یہ وظیفہ، اللہ کے ناموں میں سے ایک یہ صفاتی نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو اتنے زیادہ فائدے ملیں گے کہ آپ شاید اس سے پہلے زندگی میں اتنے فائدے حاصل نہ کر سکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کی آسانی کے لیے بے شمار چیزیں مرتب کی ہیں، ان چیزوں میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر عنایت کیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتا ہے، اس سے ڈرتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا اور اس کی زندگی کے سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ جو وظیفہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں اور وہ وظیفہ جو اس سے پہلے کر چکا ہے نا، ان کی زندگیاں بدل چکی ہیں، ان کے حالات بدل چکے ہیں، ان کو ایسی ایسی جگہوں سے عزتیں مل رہی ہیں جہاں پر انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب اس عمل کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک بھی بتاتا ہوں کہ کون سا پڑھنا ہے، ایک بار پڑھ کر سناؤں گا بھی۔ اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو ایک تو طریقہ اس کا میں بتانے لگا ہوں کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔
اس کو آپ نے جو خاص وقت بتا رہا ہوں جمعے کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد، جمعۃ المبارک کے دن فجر کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز کے بعد اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ تو اس عمل کو آپ نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے کہ میں جس سے کلام کروں وہ متاثر ہو، جس سے میں جائز بات منوانا چاہوں اللہ اس زبان میں تاثیر پیدا فرما دے کہ وہ شخص میری جائز بات کو مان لے۔ مثلا آپ کے گھر میں اتفاق پیدا ہو جائے گا، آپ کے گھر والوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور اسی طرح کسی سے بھی جائز بات منوانی ہو تو اللہ کے اس نام کو پڑھیں گے تو اس کا دل اللہ نرم فرما دے گا۔ لیکن اس کے لیے ایک دو شرطیں ہیں، ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ روح زمین پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، حضور فرماتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم چاندی کے رجسٹر ہوتے ہیں، اور مساجد کے دروازوں پر آ کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے والوں کے لیے وہ نام لکھتے رہتے ہیں۔ اور پھر جو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مرد حضرات جمعۃ المبارک کی ادائیگی لازمی کیا کریں۔ خواتین گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں گی اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اس عمل کو کریں گے، اور ان کو بھی جمعۃ المبارک کے دن جب وہ ظہر کی نماز پڑھتی ہیں اللہ ان کو جمعہ کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، احادیث بھی ہے کہ جو خواتین اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو آج جمعۃ المبارک کے دن جب یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کس قدر اس عمل سے آپ کو فائدہ ہوا ہے۔ اب آپ نے جب یہ عمل کا آغاز کرنا ہے، درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہی درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے جو تعداد بتائی اس کے برابر، لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اور تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے کے بعد پھر اس عمل کو کرنا۔ اب ذرا سنیے گا، میں آپ کو بالکل ایک ایک لفظ کر کے ترتیب سمجھاؤں گا، آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ یہ عمل آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس کو اسی ترتیب کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ 100% آج آپ کو کامیابی ملے گی۔ کیا کہ آپ کے گھر میں اگر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا ہے، آپ کی شوہر کے ساتھ بنتی نہیں، یا شوہر کی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، یا بہن بھائیوں کی آپس نہیں بنتی، یا والدین کی اولاد جو ہے وہ نافرمانی کر رہی ہے، بار بار والدین کو اذیت دے رہی ہے، تو وہ والدین اس عمل کو ضرور کریں۔ اور اسی طرح مثلا محلے میں آپ کو بے عزت کیا جا رہا ہے، کہیں معاشرے میں آپ کو بے عزت کیا جا رہا ہے، اور آپ کی عزت پر کوئی لوگ آپ پر الزام تراشی کر رہے ہیں، اور آپ کی لوگوں کے دلوں میں نفرت کو پیدا کرنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس عمل کی برکت سے حل ہو جائیں گی۔ دشمن بھی اس عمل کی برکت سے دوست بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اس سے تسخیر ملتی ہے، یعنی کہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت عطا فرما، اس بندے کے سارے کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اس نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تو ایک تو اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جائے اللہ پھر جبریل کو بھی حکم دیتا ہے جبریل تو بھی اس سے محبت کرنے لگ جا، اور پھر فرشتوں کو دیتا ہے حکم کہ سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جائیں، پھر مخلوق کو حکم دیتا ہے، مخلوق کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہوں گے۔ اور اس عمل کو لازمی ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، یعنی بہن بھائی ماں باپ ان سب کے درمیان ایک ایسا محبت کا رشتہ پیدا ہوگا کہ گھر کے تمام معاملات درست صف میں جائیں گے، اور جو بھی مسائل آپ کو درپیش ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اس میں مبارک کا ورد شروع کر دینے سے ہی آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ فائدے حاصل ہوں گے جو اس سے پہلے نہیں ہو۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کا تصور کرے گی، اور تصور کے بعد اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیرے گی، تاکہ اس کے چہرے کے اندر ایک ایسی تاثیر پیدا ہو، ایک ایسی چاشنی پیدا ہو، ایک ایسی وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز پیدا، کفیت پیدا ہو کہ جو بھی اس کو دیکھے، اس کا شوہر جب بھی اس کو دیکھے کہ وہ اس کا ہی ہو کر رہ جائے اور اس کی ہر بات کو ماننے لگ جائے۔ تو یہ اس کا طریقہ
ہوتا ہے. آپ اس طرح پڑھ کے جب اپنے چہرے کے اوپر اپنے ہاتھ پھیر کر اپنے شوہر کے سامنے جائیں گی نا تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ پر متاثر ہو جائے گا، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. صرف جمعۃ المبارک کے دن آپ خواتین ہیں تو اس عمل کو صرف ایک بار کر لیا کریں، صرف جمعہ کے دن 313 مرتبہ. اور آپ نے اسی طرح درود پاک جیسے میں نے کہا اس سے پہلے توض اور تسمیہ کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے، صرف اتنا ہی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے کے، باری تعالیٰ جن گناہوں کی وجہ سے میرے مسائل خراب ہوئے ہیں، میرے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو باری تعالیٰ اس کی برکت سے حل فرما دے. اور جو مجھ سے خطائیں غلطیاں گناہ ہو چکے ہیں، باری تعالیٰ تو اپنے حبیب کا صدقہ معاف فرما دے. میں تیری بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے درود پاک کے ساتھ اس طرح اس کو پڑھنا ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو، بالکل ایک ایک لفظ کر کے آپ نے یوں اگر دگڑ نہیں کرنا کہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس طرح پھر فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے یقین کامل کے ساتھ اور تصور میں اس کا خیال کرنا ہے جس کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے، لیکن کسی ناجائز عورت کے لیے نہیں، جو غیر محرم عورت ہے. اس طرح کے جتنے ناجائز رشتے ان میں سے کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتے، صرف جائز رشتوں کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی 100% آپ کے گھر میں محبت اتفاق پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.